وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ترکیہ کے وزیر توانائی الپرسلان بایر قطار سے ملاقات کی، جہاں سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش، توانائی کے شعبے میں تعاون اور تکنیکی اشتراک جیسے اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان معاشی تعلقات کا دائرہ وسیع کیا جانا چاہیے۔ ایک اہم نکتہ یہ تھا کہ ترکیہ نے پاکستان کو اپنے بجلی کی تقسیم اور ترسیل کے ماڈل سے استفادہ کرنے کی پیشکش کی تاکہ ملک میں بجلی کی قیمتوں میں کمی اور سسٹم کی بہتری لائی جا سکے۔ یہ ملاقات پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک توانائی بحران سے گزر رہا ہو۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان بھی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ آذربائیجان کے وزیر معیشت نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں کئی اہم منصوبوں پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ دونوں ممالک کا ہدف یہ ہے کہ آئندہ چند برسوں میں باہمی تجارت کو $2 ارب تک لے جایا جائے۔ آذربائیجان نے نہ صرف تیل اور گیس کے شعبوں میں بلکہ آئی ٹی، موٹر وے، سیاحت اور خوراک کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان ایک مستقل بزنس کونسل بنانے کی تجویز پر بھی زیر غور ہے تاکہ نجی شعبوں کو بھی ساتھ لے کر چلا جا سکے۔ چین اور امریکہ کے درمیان معاشی کشیدگی ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر نئی معاشی پابندیوں یا ٹیرف لگائے گئے تو چین ان کا پوری طاقت سے جواب دے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واشنگٹن پر الزام لگایا کہ وہ عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور یہ اقدامات معاشی غنڈہ گردی کے مترادف ہیں۔ چین نے ہمیشہ عالمی تجارتی اصولوں کی پاسداری کی ہے، لیکن اگر زبردستی کی گئی تو چین کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ چین کے درآمدات پر دوبارہ نظر ثانی کرنے جا رہا ہے، جو عالمی معیشت پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA نے 21 سال کے طویل عرصے کے بعد بالآخر منافع کمایا، اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ 26.2 ارب روپے کا نیٹ پروفٹ۔ PIA کے مطابق یہ کامیابی حکومت کی جانب سے کیے گئے اصلاحاتی اقدامات، خسارے والے روٹس کی بندش اور مالیاتی ڈھانچے کی بہتری کا نتیجہ ہے۔ ایئر لائنز نے نہ صرف فضائی آپریشنز بہتر کیے بلکہ اخراجات میں بھی کمی لائی۔ اس کے علاوہ کمپنی کی بیلنس شیٹ کو بھی دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ کسی بھی ادارے کے لیے ایک مثبت قدم ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، دانشور اور نظریاتی سیاستدان تاج حیدر انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 82 برس تھی۔ تاج حیدر نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر حالیہ سیاسی اتار چڑھاؤ تک پارٹی کا ساتھ دیا اور اپنی تحریروں، تقاریر اور سیاسی بصیرت سے پارٹی کو فکری بنیادیں فراہم کی۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ایک کمیٹڈ، تخلیقی اور دور اندیش رہنما تھے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بینڈونگ کانفرنس کی 68ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی نظام کو انصاف اور مساوات کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب بات فلسطین جیسے مظلوم خطے کی ہو۔ یوسف رضا گیلانی نے فلسطینی عوام پر ڈھائے گئے مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل پر اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بلوچستان نے بدھ اور جمعرات کے دنوں میں درجہ حرارت میں 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافے کی پیش گوئی کے بعد صوبے بھر کے متعلقہ محکموں کو تفصیلی ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آفس ہب نے بھی تمام سرکاری محکموں کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہیٹ ویو کے دوران شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور مناسب انتظامات کیے جائیں۔ محکمہ موسمیات کے ایڈوائزری کے مطابق اگلے 2 دنوں میں سندھ، جنوبی وسطی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت موسمی اوسط سے 4 سے 7 سینٹی گریڈ زیادہ رہ سکتا ہے۔ ICC وومنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا باقاعدہ آغاز بدھ سے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری بھی دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے تمام میچز کے لیے داخلہ مفت ہوگا۔ اس کوالیفائنگ راؤنڈ میں مجموعی طور پر 8 میچز کھیلے جائیں گے اور پاکستان اپنا پہلا میچ آئرلینڈ کے خلاف 9 اپریل کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گا۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان صبح 9:30 بجے یہ میچ شروع ہوگا۔ اسی طرح دیگر میچز بھی قذافی اسٹیڈیم میں شیڈول ہیں، جن میں بنگلہ دیش، اسکاٹ لینڈ اور تھائی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہوں گی۔